عقدہ قسط نمبر 2۔ اور پھر پچھلی رات وہ دونوں بڑے دردناک انداز میں قتل کر دیے گئے۔ میں ان کی لاشیں تو نہیں دیکھ سکا، مگر دیکھنے والوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ عجیب بات ہے مراد علی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ اس سانحے کے لیے نور بی بی کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، اور نور بی بی نے آپ لوگوں کے خلاف بیان دیا۔ ہمارے خلاف وہ تقریباً اچھل پڑا۔ کیا کہتی ہے وہ؟ اس نے دوہرے قتل کی واردات کے لیے امین اور فضیلت پر شک ظاہر کیا ہے۔ میں نے نور بی بی کا موقف بیان کر دیا۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ برہمی سے بولا، امین اپنی ہونے والی بیوی کو کیوں قتل کرے گا؟ اور فضیلت، وہ قتل کی کسی واردات میں کیسے ملوث ہو سکی ہے؟ کتنی فضول بات کی ہے اس نے۔ بات فضول ہے یا کارآمد؟ نور بی بی اپنے بیان پر بڑی مضبوطی سے ڈٹی ہوئی ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اس کے مطابق فضیلت نرگس کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ امین کی شادی اپنی چھوٹی بہن خالدہ کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ امین بھی خالدہ کی بیٹی زرینہ کو پسند کرتا تھا۔ فضیلت اور امین نرگس کے رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ سب کچھ آپ کی زبردستی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میرے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ صدیق مستری ایک حریص اور لالچی انسان ہے۔ بیٹی کے رشتے کے عوض اس نے آپ سے 2000 روپے بھی وصول کیے تھے۔ یہ بات بھی آپ کو نور بی بی نے بتائی ہوگی؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں، اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ میں نے صدیق مستری کو 10,000 روپے دیے تھے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن نور بی بی کے اس بیان میں کوئی حقیقت نہیں کہ صدیق مستری لالچی یا حریص انسان ہے۔ وہ رقم میں نے خود اپنی مرضی سے زبردستی اسے دی تھی۔ میں جانتا ہوں صدیق کی مالی حالت زیادہ اچھی نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ میں جانتا تھا صدیق اپنی بیٹی کو ٹھیک ٹھاک انداز میں رخصت کرے گا۔ اگر اللہ نے مجھے صدیق کا کچھ بوجھ اٹھانے کی توفیق دے رکھی ہے تو پھر میرے اس فعل میں برائی کا کون سا پہلو نکل آتا ہے؟ آپ نے جو کچھ کیا اس میں کوئی برائی نہیں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اور جہاں تک فضیلت اور امین کی بات ہے، وہ اپنے بیان کو مکمل کرتے ہوئے بولا، یہ درست ہے کہ فضیلت زرینہ کو بہو بنا کر اپنے گھر لانا چاہتی تھی، اور امین بھی زرینہ میں دلچسپی لیتا تھا، لیکن میں اس رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اس گریز کی کوئی خاص وجہ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا تھاندار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں اپنی سالی خالدہ اور اس کے گھر کے ماحول سے اچھی طرح واقف ہوں، لہٰذا میں کسی بھی قیمت پر اپنے بیٹے کا رشتہ اس گھر میں کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں آپ کو کریدنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کروں گا، میں نے معتدل انداز میں کہا، لیکن آپ یہ تو بتا سکتے ہیں نرگس اور اکرم کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں جناب، اس نے بڑی سنجیدگی سے نفی میں گردن ہلائی۔ میں کسی پر الزام تراشی کر کے خود کو گناہ گار نہیں کر سکتا۔ وہ اس حد تک کہ اگر نور بی بی نے اپنے بیٹے اکرم کو سمجھایا ہوتا تو وہ نرگس سے میل ملاقات ختم کر دیتا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، نرگس اور اکرم بیچ کا تعلق توڑ دیتے تو پچھلی رات اتنی بے دردی سے قتل نہ کیے جاتے۔ میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں اکرم سے زیادہ نرگس کا قصور ہے، میں نے کہا، اس کی آپ کے بیٹے کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی، لہٰذا اسے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ اس کی معمولی سی لغزش اس نوزائیدہ رشتے کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ میں آپ کے خیالات کی تردید نہیں کروں گا تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، غلطی دونوں طرف سے ہوئی ہے، غلطی ہو چکی اور اس غلطی کے نتیجے میں 2 انسانی جانیں بھی ضائع ہو گئیں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہلاک ہونے والوں کو تو کسی بھی صورت واپس نہیں لایا جا سکتا، تاہم میری اولین کوشش ہوگی کہ جلد از جلد نرگس اور اکرم کے قاتل کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دلوا سکوں۔ آپ اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ آپ جو بھی حکم کریں میں تیار ہوں، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ یہ تو آپ نے واضح کر دیا کہ کسی پر الزام لگا کر خود کو گناہ گار نہیں کرنا چاہتے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن دوہرے قتل کی اس واردات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار تو کر سکتے ہیں۔ یہ کسی دوست کا کارنامہ تو نہیں ہو سکتا نا؟ آپ نے ٹھیک کہا، یہ کسی دوست کی نہیں بلکہ دشمن کی کارروائی ہو سکتی ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ میرا ذہن کسی پرانی دشمنی کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ پرانی دشمنی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اکرم کا بڑا بھائی ولایت اس وقت جیل میں اپنے کیے کی سزا کاٹ رہا ہے، مراد علی گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس کے ہاتھوں 3 سال پہلے فرید نامی ایک بندے کا قتل ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے مقتول پارٹی والوں کی طرف سے کسی نے کام کر دکھایا ہو۔ ولایت کی کہانی تو نور بی بی کی زبانی مجھ تک پہنچ چکی ہے، میں نے کہا، کیا مقتول فرید کے گھر والے ابھی تک سعید نگر میں رہتے ہیں؟ نہیں جی، مراد نے نفی میں گردن ہلائی، اس واقعے کے بعد وہ سعید نگر کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ مراد نے نرگس اور اکرم کے قتل کے حوالے سے جس جانب اشارہ کیا تھا وہ میرے لیے سنسنی خیز اور دلچسپ تھا، لہٰذا میری کرید میں تیزی آ گئی۔ اکرم کے بڑے بھائی ولایت کے ہاتھوں فرید کا قتل ہوا تھا،
اور ولائد اسی جرم میں جیل میں بند تھا۔ اب ولائد کا چھوٹا بھائی قتل ہو گیا تھا، چنانچہ مقتول فرید کے خاندان کی جانب میرا دھیان جانا لازمی تھا۔ مراد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، فرید کے قتل کے کچھ عرصہ بعد تک تو وہ لوگ ادھر سعید نگر میں ہی رہے، پھر مقبول آباد چلے گئے۔ مقبول آباد میں فرید مقتول کے چاچے اور پھوپھیاں پہلے سے آباد ہیں، یوں سمجھیں کہ وہ فرید کی دودھیال ہے۔ ان کا دادا اور اب تو زندہ نہیں، مگر زیادہ تر دودھیالی رشتہ دار ادھر مقبول آباد میں ہی رہتے ہیں۔ مقبول آباد نامی وہ گاؤں قصبہ سعید نگر سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں نے مراد علی سے پوچھا، فرید مقتول کے گھرانے میں کل کتنے افراد تھے؟ یہ کل 4 افراد کا کنبہ تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ 2 بھائی فرید اور نور، ان کا باپ یعقوب اور ماں غفور بی بی۔ فرید بڑا بھائی تھا، اس کے قتل کے بعد یہ گھرانہ 3 افراد تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے مقبول آباد میں بسنے والے مقتول فرید کے دیگر رشتہ داروں کے بارے میں گھما پھرا کر سوالات کیے۔ مراد علی جس حد تک ان لوگوں کے بارے میں جانتا تھا اس نے مجھے بتا دیا۔ پھر پوچھ گچھ کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے میں نے اس سے استفسار کیا، مقتول فرید یا اس کے گھر کے کسی فرد کی نرگس یا اس کے گھر والوں سے بھی کسی قسم کی دشمنی تھی؟ نرگس اور اکرم کا قتل اس امر کی جانب بڑے واضح انداز میں اشارہ کرتا تھا کہ ان کا میل ملاپ کسی شخص کو پسند نہیں تھا۔ اگر اس واردات کی ذمہ داری مقتول فرید کے گھر والوں پر ڈالنے کے بارے میں سوچا جاتا تو پھر ان لوگوں کی نرگس کے گھر والوں سے بھی کسی قسم کی دشمنی ہونا لازمی بات تھی۔ مراد علی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے جناب، تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ان کی نرگس یا صدیق مستری سے کوئی پرخاش رہی ہو، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ اللہ سے زیادہ بہتر اور کوئی جان نہیں سکتا۔ یہ بتائیں امین کہاں ہے، وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ جناب وہ گھر میں ہوتا تو میرے ساتھ آتا نا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس بیچارے کو تو کوئی خبر ہی نہیں کہ یہاں سعید نگر میں اس کی ہونے والی بیوی کے ساتھ کیا حالات پیش آ چکے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ یہاں نہیں تو پھر کہاں ہے؟ وہ تو کل صبح سے موزہ شاہ کوٹ گیا ہوا ہے جناب، مراد علی نے جواب دیا۔ شاہ کوٹ؟ میں نے اس کے الفاظ دہرائے، یعنی آپ کی سالی خالدہ کے گاؤں؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تو اس کا مطلب ہے امین کا اپنی خالہ کی بیٹی زرینہ میں پسندیدگی کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے؟ میں نے تیکھے انداز میں سوال کیا۔ ایسی بات نہیں ہے جناب، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ شاہ کوٹ میں کوئی صرف میری سالی خالدہ ہی کا گھر نہیں ہے، وہاں میرے کئی بھی رشتہ دار آباد ہیں۔ یوں سمجھیں کہ امین کی دھودیال وہاں بستی ہے اور امین مہینے میں 1 آدھ چکر وہاں کا لگاتا رہتا ہے۔ اوہ تو یہ بات ہے، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب مجھ سے مستفسر ہوا، دوہرے قتل کی اس واردات کے سلسلے میں ابھی تک آپ نے کیا تفتیش کی ہے؟ ابھی تو تفتیش کا آغاز ہوا ہے مرید علی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ مجھے امید ہے میں بہت جلد نرگس اور اکرم کے قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو جناب، اس نے خلوص دل سے کہا۔ میں مزید تھوڑی دیر تک مراد علی سے بات چیت کرتا رہا، پھر اسے رخصت کر دیا۔ اس نے جاتے جاتے مجھے یقین دلایا کہ اس واردات کے سلسلے میں جیسے ہی کوئی اہم خبر اس کو ملی وہ سیدھا میرے پاس آئے گا۔ مراد علی سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں امین کی ذات شک کے دائرے سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ بندہ اگر کل صبح موزہ شاہ کوٹ گیا تھا اور ابھی تک وہ سعید نگر واپس نہیں لوٹ رہا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ قتل کی اس واردات میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ میں پہلے بھی اسے اس معاملے میں ملوث نہیں سمجھ رہا تھا۔ نرگس اور اکرم کی محبت کی کہانی پورے گاؤں کو معلوم تھی۔ اگر امین کے دل میں اکرم کے لیے کوئی دشمنی چھپی ہوتی تو وہ اس سے شادی سے انکار کر سکتا تھا کہ جب اس کا دل بھی اپنی خالہ زاد زرینہ میں اٹکا ہوا تھا۔ اسی طرح امین کی والدہ فضیلت بھی اس کارروائی سے جڑی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ گویا اکرم کی والدہ نور بی بی نے جو دعویٰ کیا تھا اس میں کوئی دم خم نہیں تھا۔ باقی باتیں تو رہیں ایک طرف، البتہ مراد علی نے فرید مقتول کے حوالے سے اس کے خاندان کی طرف جو اشارہ کیا تھا اس میں اچھی خاصی جان تھی۔ اس بات کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اکرم اور نرگس کے قتل میں ان لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ ہو۔ میں نے حوالدار سرفراز احمد کو اپنے پاس بلایا اور موجودہ صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، سرفراز تمہیں اسی وقت مقبول آباد روانہ ہونا ہے، اپنے ساتھ ایک کانسٹیبل کو بھی لے جاؤ۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے وہاں جا کر انور اور اس کے گھر والوں کے بارے میں معلومات جمع کرنا ہے، انور کی پچھلی رات کی سرگرمیوں کی رپورٹ آپ کو پیش کرنا ہے۔ بالکل، میں یہ چاہتا ہوں۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، لیکن یہ کام اتنی احتیاط سے ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، وہ اپنا سینہ ٹھونکتے ہوئے بولا۔ آپ کو انشاءاللہ مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ویری گڈ۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا، پھر چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا، سرفراز ادھر مقبول آباد میں تمہارے رشتہ دار بھی رہتے ہیں نا؟
جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میری امی کے کچھ رشتہ دار ادھر رہتے ہیں، میں سادہ لباس میں ان سے ملنے جاؤں گا، لیکن در پردہ میں اس مشن پر کام کروں گا جو آپ نے سونپا ہے۔ ہاں، یہی مناسب رہے گا، میں نے اس منصوبے کو سراہتے ہوئے کہا۔ تم اپنے ساتھ جس بھی کانسٹیبل کو لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو۔ تمہاری پہلی کوشش تو نہایت ہی احتیاط کے ساتھ انور کی سرگرمیوں کا جائزہ لینا ہے، اور اگر تم محسوس کرو کہ وہ کسی حوالے سے اکرم اور نرگس کے قتل میں ملوث ہے تو تم فوراً اسے گرفتار بھی کر سکتے ہو۔ میری طرف سے تمہیں اس کام کی مکمل اجازت ہے۔ گرفتاری کے لوازمات کے ساتھ ہی مقبول آباد کا رخ کرنا۔ جو آپ کا حکم ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے ضروری ہدایات کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے میں نے کانسٹیبل عباس کو اپنے پاس بلایا اور کہا، عباس، آج کی رات تمہیں بڑی کڑی ڈیوٹی دینا ہے۔ آپ حکم کریں ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے، کڑی کیا اور نرم کیا جناب۔ عباس، تمہاری یہی باتیں مجھے متاثر کرتی ہیں۔ میں نے تعریفی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے اندر احساس ذمہ داری کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ کاش پولیس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہر شخص تمہارے ہی انداز میں سوچنے لگے۔ جناب، یہ تو آپ کی محبت اور مہربانی ہے، ورنہ میں تو ایک عام پولیس اہلکار ہوں، وہ سادگی سے بولا۔ عباس، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، آج کل شدید سردی کا موسم ہے اور رات میں تو ٹھنڈ قیامت خیز ہو جاتی ہے۔ اسی ٹھنڈی ٹھار رات میں تمہیں کھلے میں ڈیوٹی دینا ہے۔ دوں گا ملک صاحب، وہ بڑے عزم سے بولا۔ آپ حکم کریں، کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے؟ جانا تو ہے چودھری فرزند علی کے کھیتوں میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، اس کمرے کے آس پاس جہاں پچھلی رات نرگس اور اکرم محبت کی کہانی رقم کرتے ہوئے قتل کر دیے گئے تھے، وہ کمرہ جہاں چودھری فرزند علی کے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ مختلف زرعی آلات رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں اس کمرے کے ارد گرد موجود رہ کر وہاں کی نگرانی کروں گا، لیکن یہ تو بتائیں نگرانی کس نوعیت کی ہوگی؟ بہت اچھا سوال ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھو عباس، میں نے اس کمرے میں جس محنت اور مہارت سے تفتیش کی ہے، اس کی بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قاتل جو کوئی بھی ہے وہ آج کی رات ادھر کا ایک آدھ چکر ضرور لگائے گا۔ آلہ قتل کو جائے وقوع کے قریب ہی کہیں پھینکا ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ کمرے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے، وہ آس پاس کے علاقے میں بھی نظر آ سکتا ہے۔ جی، میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ عباس علی نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں نے اسے چند ضروری ہدایات دینے کے بعد استفسار کیا، عباس، مجھے تمہاری صلاحیت پر تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں جاننا چاہوں گا کہ تم اس کام کے لیے مامور مورچہ کہاں بناؤ گے؟ میرا مطلب ہے تم کہاں پر بیٹھ کر نگرانی کا کام کرو گے؟ مجھے پتہ تھا آپ یہ سوال ضرور کریں گے، وہ چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بولا۔ ملک صاحب، جب آپ نے اس کمرے اور نگرانی کا ذکر کیا تھا تو میرے ذہن میں فوراً فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ کام مجھے کس مقام پر بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ آپ سنیں گے تو مجھے داد دیں گے، میں ضرور سننا چاہوں گا۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، بتاؤ کہاں بیٹھ کر تم جائے وقوع کی نگرانی کرو گے؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے جناب کہ مذکورہ کمرہ کھیتوں کے آخری کنارے پر واقع ہے، عباس وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور اس کمرے سے دریائے راوی چند قدموں کے فاصلے پر ہے۔ آپ نے جب دریا کے اندر پڑی اکرم اور نرگس کی لاشوں کا معائنہ کیا تو یہ بات آپ کے مشاہدے میں ضرور آئی ہوگی کہ دریائے راوی کے کنارے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ٹالی، شیشم اور کیکر کے بلند و بالا درخت لگے ہوئے ہیں۔ اور بس عباس، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ میں سمجھ گیا تم انہیں میں سے کسی بھی درخت پر بیٹھ کر جائے وقوع کی نگرانی کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ درست فرمایا آپ نے، وہ بڑی شدت سے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ کیکر کے درخت پر تو کانٹوں کا خطرہ قدم قدم پر موجود رہتا ہے۔ میں اس کام کے لیے ٹہلی کا درخت کا انتخاب کروں گا، اچھی طرح گرم کپڑے پہنوں گا اور ساتھ میں اوڑھنے کے لیے کمبل بھی لے جاؤں گا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ بہت خوب، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ عباس، تمہارا منصوبہ مجھے پسند آیا ہے۔ شکریہ ملک صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، تم ابھی سے رات والے مشن کی تیاری شروع کر دو۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا۔ اوکے ملک صاحب، اس نے مجھے سلوٹ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ عباس کے جانے کے بعد میں نرگس اور اکرم کے قتل کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی کہ قاتل جو کوئی بھی تھا اسے نرگس کا اکرم کے ساتھ ملنا جلنا سخت ناپسند تھا۔ اس سلسلے میں جو نام ابھی تک میرے سامنے آئے تھے ان میں امین سر فہرست تھا۔ نرگس اس کی مگیتر تھی، ظاہر ہے اکرم کے ساتھ اس کا میل جول امین کو اچھا نہیں لگتا ہوگا، لیکن امین تو گزشتہ رات سعید نگر میں موجود ہی نہیں تھا۔ جائے وقوع سے اس کی غیر موجودگی اس کی بے گناہی کو ثابت کرتی تھی۔ دوسرا زاویہ اکرم کا تھا۔ دوہرے قتل کی یہ واردات اکرم کے کسی دشمن کی کارروائی بھی ہو سکتی تھی۔ وہ اکرم کی جان لینے جائے وقوع پر پہنچا ہو اور پہچان لیے جانے کے خوف سے اس نے نرگس کا بھی کام تمام کر دیا ہو۔
اس حوالے سے سردست مقتول فرید کا خاندان سامنے آیا تھا اور میں نے حوالدار سرفراز کو اس خاندان کی خبر گیری کے لیے مقبول آباد روانہ کر دیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی خبر لے کر آئے گا۔ سعید نگر میں موجود لوگوں، خاص طور پر متعلقہ افراد کو میں اچھی طرح ٹٹول چکا تھا، لیکن ابھی تک قاتل کے حوالے سے کوئی سراغ میرے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ صرف ایک پارٹی کو چیک کرنا باقی تھا اور وہ تھے نرگس کے والدین۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور صدیق مستری کے گھر پہنچ گیا۔ دروازے کے باہر ہی سے مجھے رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی صدیق مستری اور اس کی بیوی فتح پور سے واپس آئے ہیں۔ جوان جہان بیٹی کی موت کا سن کر ان پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ گھر کے اندر سے اٹھنے والی آہو پکار اسی سلسلے میں تھی۔ میری آمد کی اطلاع اندر پہنچی تو مراد علی مجھے اپنے ساتھ گھر میں لے گیا۔ وہ اپنے ہونے والے بلکہ اب کبھی نہ ہو سکنے والے سمدھی کے گھر میں اس کی دلجوئی کے لیے آیا ہوا تھا۔ میں مراد علی کے ساتھ صدیق مستری کی بیٹھک میں پہنچ گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں 2 کمرے پہلو بہ پہلو بنے ہوئے تھے۔ سامنے والے حصے میں ایک بیٹھک نما کمرہ تھا جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا۔ بیچ میں اوسط درجے کا صحن تھا۔ گھر کے اندر سے اٹھنے والی آوازوں سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کسی دشواری کا سامنا نہ ہوا کہ وہاں درجن بھر افراد موجود تھے، جن میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ مراد علی جلد ہی صدیق مستری اور اس کی بیوی آسیہ کو میرے پاس بیٹھک میں لے آیا۔ صدیق مستری ایک دراز قامت اور دبلا پتلا شخص تھا۔ اس کی صحت کو تسلی بخش نہیں کہا جا سکتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں آسیہ خاصی تنومند عورت تھی۔ آسیہ فربا اندام اور گوری چٹی تھی، جبکہ صدیق مستری کا رنگ گندمی اور وہ بھی جھلسا ہوا گندمی تھا۔ تاہم ان لمحات میں وہ دونوں بے حد پریشان اور دکھی نظر آ رہے تھے۔ مراد علی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، اگر آپ تنہائی میں نرگس کے ماں باپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں باہر چلا جاتا ہوں۔ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی، اس کی ضرورت نہیں۔ آپ کے یہاں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ تھانے دار صاحب۔ وہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ صدیق مستری اور آسیہ کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے مناسب الفاظ میں انہیں تسلی دلاسا دیا اور کہا، مجھے نرگس کی اندوہناک موت کا بہت دکھ ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن آپ لوگوں سے میرا وعدہ ہے کہ میں اس کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دلوانے کی کوشش کروں گا۔ پتہ نہیں کس ظالم نے ہمارا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ آسیہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ہماری خوشیوں کو کس شیطان کی نظر کھا گئی ہے؟ ہماری تو کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی، صدیق مستری نے دکھی لہجے میں کہا۔ ہم دونوں بہنوں کو ٹھیک ٹھاک ہنستے کھیلتے گھر میں چھوڑ کر گئے تھے اور واپس آئے ہیں تو نرگس کی موت کی خبر سننے کو ملی ہے۔ ظاہر ہے بیٹی کی موت کا انہیں دکھ تھا، اسی لیے وہ بھی دکھی ہو رہے تھے، لیکن میں بھی اپنے فرض سے مجبور تھا۔ لہذا بڑے ٹھوس انداز میں نے ان سے کہا، آپ لوگوں کے غم میں برابر کا شریک ہوں، لیکن تفتیش بھی ضروری ہے، اور تفتیش یہ کہتی ہے کہ نرگس اور اکرم کا قتل کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، انہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ قاتل جو بھی ہے اسے ان دونوں کا ملنا جلنا پسند نہیں تھا۔ مجھے امید ہے آپ لوگ قاتل کی تلاش میں میری مدد ضرور کریں گے۔ ہم کیا مدد کر سکتے ہیں جناب؟ صدیق نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ یہ مدد کہ نرگس سے اکرم کا ملنا جلنا کس شخص کو ناپسند تھا؟ میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اس شخص کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ اگر اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا تو میں ابھی اس شیطان کی اولاد کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتی۔ آسیہ فیصلے لہجے میں بولی، آپ کو چاہیے کہ جلد از جلد نرگس کے قاتل کو گرفتار کریں۔ آپ تو الٹا ہم پر ہی دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں آسیہ بہن، مراد علی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تھانے دار صاحب تو معمول کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں پر دباؤ نہیں ڈال رہا، بلکہ آپ کی کوتاہیوں کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہماری کوتاہیاں؟ صدیق مستری نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ آسیہ نے برہمی سے کہا، ہم نے کیا کیا ہے تھانے دار صاحب؟ آپ لوگوں نے اپنی فرائی سے غفلت برتی ہے۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، اور لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس سنگین غلطی کا ذرا بھی احساس نہیں۔ غفلت؟ کیسی غفلت تھانے دار صاحب؟ صدیق مستری الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ نمبر 1، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جب پورا گاؤں جانتا ہے کہ آپ دونوں کو بھی یہ بات پتہ ہوگی کہ نرگس اور اکرم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور چوری چھپے آپس میں ملتے بھی تھے، ان کا میل ملاپ درست تھا یا غلط، یہ موقع اس بحث میں پڑنے کا نہیں ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کی منگنی مراد علی کے بیٹے امین سے کر دی اور 2 ماہ بعد اس کی شادی ہونے والی تھی، تو آپ نے اس کی سرگرمیوں پر نظر کیوں نہیں رکھی؟ آپ کا فرض بنتا تھا کہ اسے سمجھائیں کہ اکرم سے تعلق اس کی آنے والی زندگی کے لیے زہر ثابت ہو سکا ہے۔ میں نے یہ بات نرگس کو اچھی طرح سمجھا دی تھی، آسیہ نے بتایا،
اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ وہ اکرم سے کبھی نہیں ملے گی، لیکن گزشتہ رات وہ والی خوفناک واردات میں اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ نرگس اور اکرم چودھری فرزند علی کی زمینوں میں بنے ہوئے کمرے میں ملے تھے۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں نے جائے وہ کنواں کا بڑی باریک بینی سے معائنہ کیا ہے۔ نرگس اور اکرم کو اسی کمرے کے اندر کسی تیز دھار آلے کے پے در پے وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا کہ نرگس رات کی تاریکی میں اکرم سے ملنے کھیتوں والے اس کمرے میں پہنچی تھی، جبکہ اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نرگس آپ لوگوں کی بیٹی ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کا یہ فعل آپ کی غفلت اور کوتاہی میں شمار ہوگا۔ کل ہم لوگ فتح پور گئے ہوئے تھے، صدیق مستری نے کمزور سی آواز میں کہا۔ رات کو تو واپس نہیں آ سکے تو نرگس کو گھر سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ یہ کوئی جواز نہیں ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اگر آپ لوگوں کا فتح پور جانا بہت ضروری تھا تو رات کو ہر صورت واپس آ جانا چاہیے تھا۔ آپ کی بیٹی ذہنی طور پر معذور ہے، وہ خود کو نہیں سنبھال سکتی، نرگس کا کیا خیال رکھتی؟ اگر آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ رات کو واپسی نہیں ہو سکے گی تو آپ کو گھر میں خاندان کی کسی سیانی عورت کو چھوڑ کر جانا چاہیے تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، آسیہ نے کہا۔ واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے اور اس کا بھیانک نتیجہ بھی سامنے آ گیا، میں نے تلخی سے کہا۔ اب آپ لوگوں کی غلطی کی تلافی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ قاتل تک پہنچنے میں میری مدد کریں۔ ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں جناب؟ صدیق مستری نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ بہت ہی آسانی سے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ صرف مجھے اس شخص یا ان لوگوں کے نام بتائیں جو نرگس اور اکرم کے میل جول کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی کو ان کا ملنا اچھا نہیں لگتا تھا، صدیق مستری نے جواب دیا۔ میں نے آسیہ کو زور دے کر کہا تھا کہ وہ نرگس کو سمجھائے اور اس اللہ کی بندی نے سمجھایا بھی تھا۔ آسیہ نے جب مجھے بتایا کہ نرگس نے اس سے وعدہ کیا ہے وہ کبھی اکرم سے نہیں ملے گی تو میں مطمئن ہو گیا تھا، لیکن بولتے بولتے اس کی آواز بھر گئی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ لوگوں نے اکرم کی ماں سے بھی اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی؟ جی، کئی بار کی تھی، آسیہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ وہ الٹے دماغ کی بڈھی ہے۔ الٹے دماغ کی بڈھی؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر آسیہ کی طرف دیکھا۔ میں بتاتا ہوں جناب، صدیق مستری نے کہا۔ نور بی بی کچھ عرصہ پہلے نرگس کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی اور میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ پھر نرگس کی امین سے منگنی ہوگی۔ نور بی بی اس بات سے چڑی ہوئی ہے کہ میں نے اکرم کو نرگس کے رشتے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اکرم کے سمجھانے کی بجائے الٹا اس کی حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ اکرم اگر باز آ جاتا تو نرگس کی بھی ہمت ٹوٹ جاتی اور آج ہم سب کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جناب، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، سب سے زیادہ قصور اسی نور بی بی کا ہے، مراد علی نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ صدیق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر نور بی بی عقل مندی سے کام لیتی تو حالات کو سنبھالا جا سکتا تھا۔